Assalamu alaikum. Today our topic is sustainability and sustainable development. So let's start it. First of all, we see what is the definition of sustainable development. Normative definition अगर हम इसकी देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि development that meet the needs of and aspiration of the current generation without compromising the ability to encounter those of future generation. मतलब करंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा करे जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो नीड्स हैं उसको कंप्रोमाइज उस पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर मीन्स उनके लिए ये हार्मफुल ना हो कि बाद में उनके लिए कोई मसला क्रिएट करते हैं उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ किए बगैर हमारे जो करंट जनरेशन है इसकी जो नीड्स हैं इसकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके दैट्स व्हाट इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन करना चाहें तो वो कुछ ऐसा है कि डेवलपमेंट विच इनेबल्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इन अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स थ्रू प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मीन्स ऐसे डेवलपमेंट जो कि इंडिविजुअल को और या कम्युनिटी को जो कि अंडर डेवलप्ड रीजन्स में हैं जिस तरह के पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका हो गए इनको ये हेल्प करती है कि एक ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर सकें इनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके एंड विद द मिनिमम एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट और विद जो इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट हो उस जो प्रोडक्ट आप बनाए उसका जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो वो बहुत ही मिनिमम हो मीन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सो ऐसी डेवलपमेंट जो कि एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी अंडर डेवलप्ड रीजन में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए अपने लिविंग स्टैंडर्ड को आसान करने के लिए एक ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका इन्वायरमेंट पे मिनिमम एडवर्स इफेक्ट होता है इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी के कंपोनेंट्स कौन से हैं सस्टेनेबिलिटी के मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें सबसे पहले है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी then it comes to social and lastly political environmental sustainability के environmental sustainability का पहला पॉइंट है जी reduce reuse and recycle मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ठीक है अगर इसकी हमारे पास इसकी डिमांड्स बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसे आप रीयूज़ करें ठीक है और बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसे आप फिर रिसाइकल करना शुरू कर दें ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें विद द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपिंग कंट्रीज आर रियली गुड एट दिस जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर वेरी गुड एट इट फिर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करना पड़ेंगे कि इज दिस इनफ इन अ पर्टिकुलर रूरल एरियाज कि हम जिन पर्टिकुलर रूरल एरियाज पे हम जो है ना ये प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं क्या ये उसके लिए काफ़ी है इज दिस इज लग्जरी इन अ पर्टिकुलर एरिया क्या ये एक लग्जरी तो नहीं है उस एरिया में जहाँ पे हम ये प्रोडक्ट अपनी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इज दिस इज लग्जरी ओके वी हैव टू आंसर इट जिस तरह मैकडोनल्ड है मैकडोनल्ड और इन्होंने एक जो है डेफिनेशन दी कि डज दिस ओनली डिले द एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं सिर्फ उन्हें तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं हम उसके अलावा अगर उन्हें हम कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट्स डेंजरस इन्हें हम रिड्यूस करना चाहिए हमें ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बचा के रखें हाँ अगर हम रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि उसे फिर रिसाइकल करें ताकि रिसोर्सेज कम यूज़ हों और जो वेस्ट हमारा जा रहा है रिसोर्सेज को यूज़ करने में वो दोबारा से हमारे उस प्रोडक्ट को जो है ना
ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرے اور ہمارا جو ریسورس ہم یوز کر رہے ہیں اس کی یوزیج منیمل ہو جائے. ایکو ایفیشنسی کیا ہے؟ ایکو ایفیشنسی ہے جی بینگ لیس بیڈ. مطلب انوائرمنٹ پہ جو آپ کا افیکٹ ہے وہ کم سے کم ہو. جب انوائرمنٹ پہ افیکٹ کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کا پروڈکٹ زیادہ ویلیویبل ہوگا, زیادہ اس کی مارکیٹنگ ہوگی. نیکسٹ ون از کریڈل ٹو کریڈل مینوفیکچرنگ. Manufacturer is responsible for the product through entire life cycle. Create products that are designed for upcycling. ایسے پروڈکٹ بنائیں جن کی سائیکلنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لائف سائیکل مینوفیکچرر جو ہے جو پروڈکٹ بنا رہا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے اس کی لائف سائیکل کا کہ اس پروڈکٹ کی لائف کتنی ہے, یہ کتنا ہم جو ہے نا پروڈکٹ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل اینڈ بایولوجیکل نیوٹرینٹس سائیکل, اس کے ٹیکنیکل اور بایولوجیکل جو نیوٹرینٹ سائیکلز ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. نو ویسٹ ناٹ لیس ویسٹ. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم کم ویسٹ کر رہے ہیں. کریڈل ٹو کریڈل مینوفیکچرنگ کا مطلب ہے کہ نو ویسٹ, کوئی بھی چیز ہماری ویسٹ میں نہیں جا رہی, ہم اسے ری یوز کر رہے ہیں. نیکسٹ از اکنامک سسٹینیبلٹی. اکنامک سسٹینیبلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ سب سے پہلا اس پہ جو کوشچن ریز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہو از پیئنگ فار یور پروڈکٹ. آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کے لیے پے کون کر رہا ہے؟ ادھر یوزر ہمسیلف اور ہر سیلف از پیئنگ اٹ, یا پھر این جی او کے تھرو وہ پے ہو رہی ہے, یا پھر گورنمنٹ آپ کو پے کر رہی ہے. تو دیز آر دا تھری میجر سورسز یو کین سے, یوزر, این جی او, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جسے ہم کہتے ہیں, اینڈ گورنمنٹ. ول دے کیپ پیئنگ؟ کیا وہ پے کرتے رہیں گے آپ کو؟ اگر آپ کو این جی او پے کر رہی ہے یا آپ کو گورنمنٹ پے کر رہی ہے تو کیا یہ پے کرتے رہیں گے آپ کو؟ اور اگر ہاں پے کرتے رہیں گے تو کیوں؟ وائی دے ول پے؟ آپ انہیں ایسے کون سا پروڈکٹ بنا کے دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا آپ پے کرتے رہیں؟ واٹ از دا ویلیو آف یور پروڈکٹ برنگ؟ مطلب آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کیا ویلیو لا سکتا ہے سوسائٹی میں, اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں, کیا بہتری لا سکتا ہے وہ ہمارے اکانومی کو ٹھیک کرنے میں. اگر آپ اکانومی میں اپنا جو ہے نا حصہ ڈال رہے ہیں, اکانومی آپ کی بوسٹ اپ ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو گورنمنٹ پے کرے گی. یہاں پہ ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں پی ایس ایل کی, کہ پی ایس ایل اب ہمارا برانڈ بن چکا ہے, اب اسے گورنمنٹ پے کرتی ہے. گورنمنٹ کیوں پے کر رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری اکانومی کو بہتر کر دیتی ہے. وین اٹ ول فیل ٹو میٹ دا اسٹینڈرڈز آف دا اکانومی, یا اکانومی اس سے ہماری بہتر نہ ہوئی, دین گورنمنٹ ول سے وی آر ناٹ ایبل ٹو پے اٹ آل. تو پھر ہمیں جو ہے اس کو نیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ پی ایس ایل دوبارہ کروانی ہے یا نہیں. دس واز دا سمپل ڈیلی لائف ایگزامپل. اب سوشل سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ سوشلی کتنا ویلیویبل ہے, لوگ کتنا اس پہ اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سوشل سسٹینیبلٹی ہے. ڈز یور پروڈکٹ فٹ ان ٹو اٹس سوشل کانٹیکٹ؟ کیا آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہے, سوشلی جو ہماری ڈیلی نیڈز ہیں اس میں فٹ ہوتا ہے؟ Are there people with the level of skill needed to repair, maintain your product? یا پھر اتنے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں جو کہ اسکلڈ ہیں, جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کو ریپیئر یا مینٹین کر سکیں. مینس اگر کوئی آپ سے پروڈکٹ خریدتا ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ پروڈکٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر کیا آپ کے پاس ایسی لیبر اویلیبل ہے جو کہ اس کے ریپیئر کر سکے اور مینٹین کر سکے؟
ڈز یور پروڈکٹ میک پیپلز لائف بیٹر؟ کیا آپ کا پروڈکٹ جو لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے؟ اس کو کتنا امپروو کر سکتا ہے؟ ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو کتنا امپروو کر رہا ہے؟ ڈز اینی پارٹ آف میکنگ یوزنگ اور ڈسپوزنگ آف یور پروڈکٹ ہارم پیپل؟ آپ کوئی ایسا پروڈکٹ تو نہیں بنا رہے جو جس کے تھرو جو آپ بنا رہے ہیں یا پھر لوگ اگر اسے یوز کرتے ہیں یا پھر اسے ڈسپوز کرتے ہیں تو وہ ہارمفل ہو؟ ٹھیک ہے، مینس ایسی کوئی اگر فیکٹری آپ لگا لیتے ہیں جس کا ویسٹ زیادہ ہے اور وہ ویسٹ آپ جو ہے نا باہر جو ہے نا ڈسپوز کر دیتے ہیں، کیا وہ اس کے سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ پیپل کی لائف پہ ان کے سائڈ افیکٹ کتنے ہیں اگر ہیں تو ان سب کوشچنس کے آنسر ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس سوشل سسٹینیبلٹی ایک طرح سے آ سکتی ہے کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ میں فٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کو ریپیئر اور مینٹین کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ کا پروڈکٹ لوگوں کی زندگی بہتر بنا سکے، اور اگر آپ لوگ اسے یوز کرتے ہیں یا ڈسپوز کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی زندگی کو کے لیے خطرہ نہ بنے، ہارمفل نہ ہو. نیکسٹ ہے جی اپروپریٹ ٹیکنالوجی. اب آپ نے جو پروڈکٹ بنایا ہے ایک اپروپریٹ ٹیکنالوجی اس کے لیے یوز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اپروپریٹ ٹیکنالوجی سمپل ہو اور لو کاسٹ ہو. اگر لوکل ہو بٹ افیکٹو ہو، لوکل یوز کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ لوکل جب پروڈکٹس یوز کریں گے ایک تو آپ کو اس کی جو ہے نا کاسٹ کم پے کرنا پڑے گی، دوسرا آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ از لیبر انٹینسو میتھڈز ہونے چاہیے. لو کیپٹل کاسٹ، مطلب آپ ایسا پروڈکٹ ٹیکنالوجی لگائیں جس کی کیپٹل کاسٹ کم سے کم ہو. کیپٹل کاسٹ زیادہ ہوگی تو آپ پروڈکٹ کو ویلیویبل نہیں بنا پائیں گے، پروڈکٹ کی پرائسنگ زیادہ ہو جائے گی. تو لو کیپٹل کاسٹ ہو، کیپٹل کاسٹ جتنی کم ہوگی اتنا ہی آپ کا پروڈکٹ اچھا ہوگا. جنک از گڈ. یوز مینٹیننس اور سمپل، اس کا جو استعمال ہے اس پروڈکٹ کا اور اس کی مینٹیننس یا ریپیئرنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے وہ سمپل سے سمپل ہونی چاہیے. اپروپریٹ ٹیکنالوجی کیوں کیوں ہمیں چاہیے اپروپریٹ ٹیکنالوجی؟ نمبر ون، سوشلی سسٹینیبل. ٹھیک ہے، جو سوشلی ہے، جو سوشل سسٹینیبلٹی ہے وہ آنی چاہیے، وہ ہوگی اس سے اپروپریٹ ٹیکنالوجی یوز کرنے سے. کیسے؟ سیمی اسکلڈ لیبر جابز ہوگی. ٹھیک ہے، لوگ سیمی اسکلڈ ہوں گے، جابز کریٹ ہوں گی. سروسز اویلیبل اسکل ٹیچ نیو ون. ٹھیک ہے، جو جو آپ کے پاس سروس اویلیبل ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور نئے لوگوں کو فٹس ان ٹو دا سوشل کانٹیکٹ. اپروپریٹ ٹیکنالوجی یوز کریں جو کہ اس پروڈکٹ کے لیے ہے، تب آپ کا پروڈکٹ جا کے وہ اس سوشلی کانٹیکٹ میں فٹ ہو سکے گا. فیملیئر، لوگ اس سے فیملیئر ہو جائیں گے، دین دس ٹیکنالوجی دے ول کنٹینیو ٹو یوز. سیکنڈلی کیا ہے؟ اکنامکلی سسٹینیبل ہونا چاہیے. یوز ریپڈلی اویلیبل لیبر، اوائڈ یوزنگ ٹریس کیپیٹل. ٹھیک ہے، اوائڈ ورک اسٹاپیج ایسوسیٹیڈ ود امپورٹنٹ اسپیئر پارٹ فارن ایکسپورٹ. مطلب اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا جو کام ہے وہ رکے گا نہیں، ہمیں جو اسپیئر پارٹس ہیں اس کے وہ ایکسپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے، اور امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے اس کے اسپیئر پارٹس. ہمارے پاس اگر ہم لوکل ٹیکنالوجی یوز کریں گے تو اویلیبل ہوں گے، فورن ایکسپورٹ کر سکیں گے. فورن ایکسپرٹس بھی جو ہے نا اس کو مانیٹر کر سکیں گے. لارج فیکٹریز ان ڈیولپنگ کنٹریز آفن رن بلو کیپیسٹی. اسکیلیبل آن ولیج لیول اینڈ ولیج ٹو ولیج means consider issue of poor transportation and communication.
اکنامیکلی جو ہے نا سسٹینیبل کرنے کے لیے بھی اپروپریٹ ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے کہ جو ہے لوگ جو غریب لوگ ہیں ان تک آپ کا پروڈکٹ کیسے پہنچ سکتا ہے اور وہ کیسے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان کو. جو الٹریٹ ہیں جو گاؤں میں رہنے والے ہیں ان کو آپ کیسے بتائیں گے کہ ہمارا پروڈکٹ آپ کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں, آپ کا لائف اسٹائل بہتر بنا سکتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ. نیکسٹ از مارکیٹ. واٹ آر دے گڈ فار. ٹھیک ہے, اب آپ کی مارکیٹنگ شروع ہوئی. The people will pay only for things they actually want. لوگ اس کے لیے پے کریں گے جو وہ خود چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کی نیڈ کے مطابق اپنا پروڈکٹ نہیں بنا رہے تو دے ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. میئربل ہو, ریئلٹی چیک ہو. ریئلٹی چیک مطلب آپ نے جو اسپیسیفکیشنز دی ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں. کین بی ایفیشینٹ میتھڈ آف ایلوکیٹنگ ریسورس. ڈسپلنڈ اگینسٹ جسٹ پلیزنگ یور سیلف. اپنے آپ کا فائدہ نہ سوچیں, کمیونٹی کا فائدہ سوچیں. مارکیٹ اس طرح بنتی ہے آپ کی, جب لوگوں کو آپ سے فائدہ ہوتا ہے تبھی جا کے آپ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے, تبھی آپ ایک برانڈ بنتے ہیں. اسٹیک ہولڈر انالیسس. اسٹیک ہولڈر انالیسس از ویری امپورٹنٹ ون. کیوں؟ A systematic way to make you a systematic way to make you address anyone who will be affected by your product. یہ اسٹیک ہولڈر انالیسس یہ ہے کہ آپ جو بھی بندہ آپ کا پروڈکٹ یوز کر رہا ہے یا جو بھی کمیونٹی آپ کا پروڈکٹ یوز کرتی ہے اس کو آپ ایڈریس کر دیتے ہیں. جی, اگر وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے تو دس از اسٹیک ہولڈر انالیسس. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ, some of these people can affect the success of your project. کچھ لوگ آپ کی اس پروجیکٹ کی سکسیس سے جو ہے کو افیکٹ کر سکتے ہیں, جس میں گورنمنٹ آفیشیلز ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ مختلف قسم کے, آپ کو اگر گورنمنٹ آفیشیلز ہیں تو وہ آپ کو پوچھ سکتے ہیں بھی یہ پروڈکٹ آپ یوز نہیں کر سکتے جو ہے نا کمیونٹی میں, اس سٹی میں. پرومیننٹ سٹیزنز ہیں وہ آگے آ جائیں گے, تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے. تو ڈسپائز our mantra of making products that poor can afford, we care about development, not just profit. جتنا بھی ہم کہہ لیں کہ یہ جو ہے نا لوگوں کے لیے افورڈیبل ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا کیا مقصد ہے کہ ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ پروفٹ کتنا آ رہا ہے ہمیں, ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے. But profits are the best we know of measuring the effectiveness of our products, and this can be misconstructed. Okay? Profits are the best we know of measuring the effectiveness of our products. اب پروفٹ جو ہے نا وہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو پروڈکٹ ہے اس کی افیکٹونیس کیا ہے, کتنی افیکٹونیس ہے لوگوں کے لیے. ویوز آف سسٹینیبلٹی, ایک اسٹرانگ ویو ہے, دوسرا ویک ویو ہے. اسٹرانگ ویو کیا ہے جی؟ نو کنسیڈریشن آف فائنینشیل کاسٹ. اسٹرانگ ویو ہے فائنینشیل کاسٹ جتنی مرضی ہو جائے اس کو کنسیڈر نہ کریں. لیکن ویک ویو کیا ہے؟ کنسیڈر آف فائنینشیل کاسٹ, فائنینشیل کاسٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. کی کانسیپٹ از ایکولوجیکل سسٹینیبلٹی. اسٹرانگ ویو ہے. ویک ویو کیا ہے؟ benefit or cost analysis often used to evaluate trade-offs. Focuses primarily on the environment. Strong view sustainability کا کیا ہے؟ اس کا پرائم جو فوکس ہوگا وہ انوائرمنٹ پہ ہوگا کہ انوائرمنٹ پہ اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں. جبکہ ویک ویو کیا ہے کی کانسیپٹ از اکنامک سسٹینیبلٹی. اکانومی ہماری کتنی گرو کر رہی ہے اس سے, سسٹینیبلٹی سے. لاسٹ, ریلائنس آن فزیکل میئرنگ آف تھنگس. اسٹرانگ ویو ہے. جبکہ ویک ویو کیا ہے؟ ریلائنس آن میئرمنٹ آف فائنینشیل ویلیو اینڈ ریلیشن شپ بٹوین ریسورس
allocation and level of consumption. مطلب آپ کو ریسورسز کتنے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اور آپ کا جو کنزمپشن لیول ہے وہ کتنا ہے. دیٹس ویک. Now we link the environmental process and disaster vulnerability. Environmental processes and disaster vulnerability کیا ہے؟ Environment can be experienced as both resources and hazards. Environment ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں دونوں طرح سے. ریسورسز کتنے ہیں اور ان ریسورسز کو خطرات کیا لاحق ہیں. Environmental conditions can protect humans and buffer extreme events. Okay. Next is human activity can cause or exaggerate the effects of extreme natural events. ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے افیکٹس ڈیزاسٹرس ہو سکتے ہیں, نیچرل ایونٹس ہو سکتے ہیں. جس طرح ہم ایگزامپل لے لیں کہ ہم کلورو فلورو کاربن یوز کر رہے ہیں تو اس کے افیکٹ کیا ہیں. نیچرل ہے کہ ہماری اوزون لیئر جو ہے نا اس میں ڈپلیشن ہونا شروع ہو چکی ہے. So this is one of the disasters. Human land use decision can put settlements and groups of people at risk. جو ہم لینڈ کا جو ایریا آف لینڈ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو خطروں میں ڈال دے. وہ سیٹلمنٹس ان کی جو ہیں یا جو گروپ آف پیپل ہیں وہ اپنی لائف خطرے میں لے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا جو ہے نا پروڈکٹ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس جگہ پہ کریں گے, یہاں سے آپ کا پروڈکٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا. آپ جو ایریا آف لینڈ یوز کر رہے ہیں آپ کی وہ جو ویسٹ ہے, جو آپ کی وہ ہارمفل افیکٹس ہیں وہ آس پاس کی آبادی کو, ان کی لائف کو ایٹ رسک پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیز آر دا انوائرمنٹل پروسیسز اور ڈیزاسٹر. ریسورسز anything that we take from the physical landscape to make the things that we need or want for our life. جو بھی ہم ریسورسز لیتے ہیں to make to compete our needs, to meet our needs, our wants, اس میں وہ ریسورسز میں آ جاتا ہے. اس میں ہے جی تھنکنگ ریسورسز ہے, فوڈ ہے, شیلٹر ہے, فیول یا جسے ہم پاور کہہ سکتے ہیں, مینوفیکچرڈ گڈز ہیں, ڈیلی لائف یوزیج. بٹ یوزنگ ریسورسز کین لیڈ ٹو اے لاٹ آف ویسٹ. جب ہم ریسورس یوز کریں گے اس کے ساتھ ویسٹ بھی ہوگا. مطلب ریسورس, ایکٹیویٹی, اس ریسورس کو یوز کرنے کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز آپ یوز کر رہے ہیں, اینڈ دین اٹس فنشڈ پروڈکٹ. تو جب فنشڈ پروڈکٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے اس کے ساتھ کاسٹ آئے گی. نیکسٹ, ریسورسز, coal, oil, and minerals. These are natural resources. چائنا اور انڈیا جو ہے نا وہ آلموسٹ 4 کول پاور پلانٹس بلڈ کر رہا ہے ایوری ویک, کیونکہ مور دین 1000 نیو کول پاور پلانٹس کا پلان ہے ورلڈ وائڈ, جن میں سے 3/4 جو پاور پلانٹس ہوں گے وہ صرف اور صرف چائنا اور انڈیا میں ہوں گے. یہ کول, آئل اور گیس وغیرہ یہ ہمارے پاس فوسل فیولز ہیں جنہیں جو ہے نا زمین سے ڈرل کر کے نکالا جاتا ہے, اینڈ دین دے برن ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی اور گیس. Trees and oceans are also natural resources, are resources. 70% ارتھ سرفیس پہ جو ہے نا وہ پانی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ means کون سا, looking at the level of consumption and waste. کہ آپ کتنا کنزیوم کر رہے ہیں اور کتنا ویسٹ کر رہے ہیں, اس کو مینٹین رکھنا ہے, اس کو ویسٹ کم سے کم کرنا ہے اور کنزمپشن بھی اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق کرنی ہے.
thinking about our careful use of earth's resources. हमारे जो अर्थ रिसोर्सेज हैं उनका केयरफुल यूज करना चाहिए. Realizing that we are each responsible for our action, that what we do can have a huge effect on other people and places. ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम अपने इक़दाम के खुद जिम्मेदार हैं. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जो भी स्टेप लेंगे उसके अफेक्ट्स होंगे लोगों पर भी और उस जगह पर भी, और बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स होंगे. उनको इफेक्ट्स को, अगर साइड इफेक्ट्स हैं तो कैसे इनकाउंटर करना है ये हमें देखना है. प्लास्टिक बैग्स, इज दिस सस्टेनेबल? नो, इट्स नॉट. 1 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग तकरीबन प्रोड्यूस होते हैं एवरी ईयर. लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्लास्टिक बैग्स के साथ? वो ये है कि एक प्लास्टिक बैग जो है कंप्लीटली या फुली डिग्रेड होने के लिए उसे 1000 साल चाहिए, विच इज अ ह्यूज ए लाइफ. तो उससे क्या होगा, ये प्लास्टिक बैग से हमारे जो है लाइफस्टाइल, हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो नहीं आ सकती. दिस इज ये जब अप्लायंसेस स्विच ऑफ करें जब आप नहीं यूज़ कर रहे हो उन्हें. नेक्स्ट इज थर्मोस्टेट सेट लो, तो आपके थर्मोस्टेट हैं उनका टेम्परेचर कम रखें. लॉफ्ट आइसोलेशन लगाएं, ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज है, सोलर पैनल्स लगाएं ताकि वो आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें. लो एनर्जी लाइट बल्ब लगाएं, एनर्जी की कंजप्शन कम से कम होगी. हॉट वाटर टैंक विद जैकेट्स ऑन, ठीक है. और सर्दियों के लिए आप हॉट वाटर टैंक्स यूज़ करें. डबल ग्लेजिंग यूज़ करें और केविटी वॉल इंसुलेशन हो, ताकि वो जैसे इंसुलेशन होगी, कैविटी वॉल इंसुलेशन, वो आपकी जो है बिल्डिंग को अफेक्ट नहीं करेगी. और दूसरा ये है कि आपका जो हाउस है वो एक बैलेंस लाइफ में होगा. व्हाट आर द डिजायर्ड आउटकम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अभी तक हमने जो पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी आउटकम्स क्या है? सबसे पहले क्लीन वाटर एंड एयर. वाटर और एयर जो है वो हमारे पास क्लीन होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज फर्टाइल सॉइल एंड गुड फूड. जो ज़मीन है वो ज़्यादा जरखेज हो और फूड अच्छा हो. अ लाइवलीहुड एंड अ हेल्दी इकोनॉमी. इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए. एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज. ऑप्टिमम साइज हो, ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो. हेल्दी ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग कम से कम मिनिमल हो. सेफ्टी फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिजीज. Poverty plays important role in sustainable development. अगर आपके पास अगर पॉवर्टी होगी तब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं ला सकेंगे, और डिजीज होगी तब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी नहीं ला सकते. डिजीजेस की वैक्सीनेशन बनाएं और पॉवर्टी को कम से कम करें. अगर आप जैसे आप पॉवर्टी को कम करेंगे तब आप जो है ना टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जाएंगे, टूवर्ड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जाएंगे. नेक्स्ट क्या है? सोशल कॉन्टैक्ट एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. सोशल कॉन्टैक्ट आपका कितना है और कम्युनिटी की आपको सेंस क्या है, कितनी सेंस है आपको कि आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं. वर्क, रेस्ट एंड सेलिब्रेशन. काम करें तो सिर्फ काम करें. रेस्ट आवर्स में प्रॉपर रेस्ट लें ताकि आप काम अच्छे तरीके से कर सकें. और सेलिब्रेशन है तो ऑब्वियसली दीज आर द पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ. यू हैव टू सेलिब्रेट ऑन अ सर्टेन इवेंट. अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करें सीखने के लिए. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है जी? सोशल डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. वायबल
सोशल डेवलपमेंट क्या है, ये डियरेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्विटेबल, और इस सब को मिला के हमारे पास एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. Thank you so much. That was all about the lecture of sustainable development.